نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ہے ختم تجھ پر۔ تیرے ہی واسطے ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے، تیرے ہی واسطے ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے۔ یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ہے ختم تجھ پر۔ یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ہے ختم تجھ پر۔ شریعت کے محل کے آخری پتھر ہو آپ، شریعت کے محل کے آخری پتھر ہو آپ۔ ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ کمالات رسالت حق نے، کمالات رسالت حق نے تجھے دے کر ہی سارے۔ پھر پیار سے کہا پیارے، رسالت ہے ختم تجھ پر۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین گرامر میں، لغت میں اس کا معنی میرے حضور ضیاء الامت نے اردو میں اس کا ترجمہ خاتم النبیین ہی کیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا سادہ سا جملہ لکھا ہے۔ ہمارا دعویٰ بلکہ غیر متزلزل عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور شریعت بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کی تشریح خاتم النبیین کی اس طرح کی ہے کہ ختمت القرآن، میں نے قرآن کو ختم کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے قرآن کو نعوذ باللہ مٹا دیا یا میں نے قرآن پہ مور لگا دی۔ ختمت القرآن کا معنی ہے بلغت آخرہ، میں قرآن کے آخر تک پڑھتے پڑھتے پہنچ گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں خاتمت الشیء یا خاتمت الشیء، دونوں کا معنی ہے آخرہ۔ اب اس کا ترجمہ تو مجھے نہیں کرنا پڑے گا، آخرہ کا آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اگلی بات ابن منظور افریقی کے حوالے سے آپ نے لکھی ہے، ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم، یعنی ختام کا معنی ہو یا خاتم کا معنی ہو یا خاتم کا معنی ہو، معنی یہی ہوتا ہے کہ جو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور خاتم الانبیاء کا معنی ہوگا آخر الانبیاء۔ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کا آنا کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا، عام سا واقعہ نہیں ہوتا۔ آگے کسی نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی مانا تو پھر بھی ماشاءاللہ بولیے، مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا پھر بھی نہیں، بلکہ نبی کا آنا اہم واقعہ ہوتا ہے۔ نبی کے آنے کے بعد نبی کی ذات کسوٹی ہوتی ہے ایمان کی۔ جو مان لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور اگر نبی کو کوئی نہ مانے تو وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار نیکوکار کیوں نہ ہو، نبی کے آنے کے بعد اگر اس نبی کو نہیں مانے گا تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد یہ سروے کریں کہ امت میں سے کتنے لوگوں نے مانا اور کتنے لوگوں نے، میں اس کی سادی سی مثال یہ دوں گا کہ اگر کسی محفل میں پانچ چھ بندے ایسے بیٹھے ہوں جن سے سارے ہی بیزار اور تنگ ہوں، کسی آنے والے کو وہ مان لیں اور کوئی بھی نہ مانے،
سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اگر وہ 6-7 بندے جن سے لوگ پہلے ہی بیزار ہوں وہ کسی آنے والے کو مان لیتے ہیں، اور جو پارسا متقی اور حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ مانے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس طرف اچھے لوگ جا رہے ہیں سیدھا راستہ اسی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور بات میں عرض کر دوں، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی واضح بات فرمائی ہے، اور آپ بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اخبر اللہ تعالی فی کتابہ ورسولہ فی السنۃ المتواترۃ عنہ انہ من ادعا ھذا المقام بعدہ فہو کذاب افاک دجال ضال مضل۔ ویسے تو ایک لفظ پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا لِيَعْلَمُوا، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں یہ واضح کر دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ امت یہ جان لے کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ اس مقام کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، افاک ہے، دجال ہے، ضال ہے اور مضل ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ ضال ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ، ہم گجرات کے رہنے والے ہیں جی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں رات کا وقت ہو، یہ بڑے روشنی کے لیے ہم نے اہتمام کیے ہیں، کوئی چھوٹا چراغ جلایا، کوئی بڑا چراغ جلایا، کوئی لائٹ لگائی، کوئی انرجی سیور کا زمانہ ہے، کوئی اچھا انتظام کیا، کیونکہ رات ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے، نکل آتا ہے تو کسی لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ لائٹ جل بھی رہی ہو تو روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ نبی آتے رہے اور ہدایت کے چراغ جلاتے رہے۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا کائنات میں تو اللہ کریم نے فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم چمکتا ہوا سورج بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ جب چمکتا ہوا سورج آ گیا ہے تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام ہی رکھ دیا، بلکہ ابن منظور نے بھی لکھا ہے والخاتم والخاتم من اسمائہ، یہ بھی حضور کی اسماء گرامی میں سے ہے، خاتم بھی اور خاتم بھی۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا، اس کا معنی ہے آخر النبیین۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست۔ ترجمہ تو آپ کر لیں گے گھر جا کے، مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے سارے نبیوں پر۔ کتنے حوالوں سے؟ ماشاءاللہ 6 حوالوں سے۔ اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع ونصرت بالرعب ونصرت واحلت لی الغنائم، سبحان اللہ، وجعلت لی الارض مسجدا طہورا وجعلت لی الارض مسجدا وارسلت الی الخلق کافہ۔ ایک دفعہ پھر بعد خدا دے سب توں افضل، تے جدا کلمہ پڑھے خدائی، پڑھے درود خدا جس اتے، تے جدا جبرائیل شہدائی۔ جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دیو تھونتی کرسائی، آزم اساں اور کی کرنا جے او دے دردی ملے گدائی۔
وختم بی النبیون، اللہ نے میری ذات پر سلسلہ نبوت کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ جزاک اللہ صلی اللہ 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 اللہ